میں کسی اور کا تو بالکل نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن یس میں نے یہ حج کیا، اس کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، اور وہ یوں ہوئی کہ اس حج کے جانے سے 2 یا 2.5 دن پہلے فون آیا کہ بھئی آپ اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں اور آپ کو حج کے لیے جانا ہے۔ مجھے یہ میرے علم میں آیا کہ شہزادہ نائف جو ہیں وہ کچھ جرنلسٹ کو، سینئر صحافیوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کافی لمبی لسٹ بھی تھی، فہرست بھی تھی، جو میں نے اپیرنٹلی پوچھی اور اس کے فوراً بعد بغیر سوچے سمجھے یس کر دیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ حج ہم نے کیا، شاید نہیں بھی کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں محسوس ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا، میں نے کوئی سرکاری دورہ نہیں کیا۔ مجھے 10 سال ہو گئے اس صحافت کے اندر، میں آج تک کبھی کسی سرکاری دورے پہ نہیں گئی، کوئی سرکاری پلاٹ میں نے حاصل نہیں کیا، کوئی آؤٹ آف ٹرن جا کے کوئی اور سہولت نہیں لی، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ایون جسے کہتے ہیں جو آموں کی پیٹی آتی ہے وہ بھی ریسیو نہیں کی۔ سو اگر 10 سال کے اندر میری صرف سرکاری حج کی کرپشن ہے تو یہ کرپشن میں قبول کرتی ہوں۔ ہاں البتہ یہ اس وضاحت کی ضرورت مجھے ضرور محسوس ہوتی ہے کہ یہ ان نوئنگلی ہوا تھا، جو کہ یعنی جو معروضی حالات تھے اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ کچھ اور تھی۔ شہزادہ نائف کا آپ کو کہا گیا تو آپ شہزادہ نائف کی دعوت سمجھ کر گئی، تو شہزادہ نائف اور رحمان ملک میں فرق کیا ہے؟ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ اس پہ تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے سرکاری ادارے حج پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، اسی طرح سے اگر سرکار کچھ جرنلسٹوں کو بھیجنا چاہتی ہے، ہاں بار بار جانا ایک الگ سوال ہے۔ جو لوگ بار بار اس طیارے پہ سوار ہوتے ہیں، وہ میری لا علمی، میں اپنی لا علمی یہاں پہ کہتی ہوں کہ میں واقعی اس کے بعد بہت سے اعتراضات بھی اٹھے، اور شاید پچھلے 10 سال میں صرف یہی ایک اعتراض تھا جو مجھ پہ اٹھا ہے، وہ بھی حج کے نام پر۔ آپ اس کے لیے آپ کو شرمندہ ہیں یا نہیں؟ میں شرمندہ قطعاً نہیں ہوں، ہاں البتہ میں یہ سوچتی ضرور ہوں کہ اگر میں خود چلی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لا علمی تھی اس کے اندر یہ ایک فیصلہ ہوا تھا۔ ایک غلطی ہوئی آپ سے؟ غلطی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی، بٹ یہ ہے کہ اگر غلطی نہیں تو پھر لا علمی کا کیا جواز؟ کیونکہ آپ نے شہزادہ نائف کے سے ریلیونٹ سوال پوچھا ہے، اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ رحمان ملک، اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ حکومت کروا رہی ہے تو آپ انکار کر دیتی؟ کیوں کرتی؟ کیا میں کوئی مورل کرپشن کر رہی تھی؟ کیا میں کوئی سرکاری پلاٹ لے رہی تھی؟ کسی سے پیسے پکڑ کے سٹوری کر رہی تھی؟ پوچھئے ان صحافیوں سے جو وہ علمبرداری کا حلف، وہ صحافت کے علمبردار بنتے ہیں، جا کے پوچھئے ان صحافیوں سے جو کہ امبیڈڈ جرنلزم کرتے ہیں، جا کے ان سے پوچھئے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپوکس پرسنز بنتے ہیں، کوئی گاڑیاں لیتے ہیں، کوئی اور مرات لیتے ہیں، کیا وہ میں نے لیا؟ پھر میں نے اپنے آپ کو اس لیے بات کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سچ اور حقائق یہ بتانے چاہیے کہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی چاہیے، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ اگر میں نے بیت اللہ کا زندگی میں ایک حج کیا ہے میرٹ کے اوپر کہ ایز اے جرنلسٹ، اور اس میرٹ کا فیصلہ رحمان ملک نے کیا تو کوئی بھی کرتا، سو واٹ، کوئی بھی کرتا۔ آپ نے حج کرپشن کے حوالے سے اتنی بڑی سٹوری، آپ نے کوئی پروگرام کیا اس پہ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتی بالکل بھی۔ کیا اس صحافی کا کام نہیں ہے کہ عوام کا پیسہ جو کرپشن کی نظر ہوا اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کرتی؟ میں ضرور کرتی، اگر میں نے میں پلاٹ لیتی، میں ان صحافیوں پہ پروگرام ضرور کرنا چاہتی تھی جنہوں نے پلاٹ لی۔ آپ نے حامد سعید کاظمی اور وزارت مذہبی امور سے متعلق کوئی پروگرام نہیں کیا اس کے بعد؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے ادارے نے، کیونکہ میں ریکارڈڈ شوز کرتی ہوں اور میں پبلک ایشوز پہ لے کے جاتی ہوں پروگرام کو، تو میں نے کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے، میں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال ہے، کیونکہ میں نے اس پہ بیپرز بہت سے دیے ہیں، اگر آپ نے سنے ہو تو میں نے اس پہ انالیسس بھی کیا ہے، اس کے میں نے بیپرز بھی دیے ہیں، اس پہ میں پروگرامز میں بھی گئی ہوں، مگر ہاں میں اس پہ میں کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ کرنٹ افیئرز میں وہ اتنے پروگرامز ہو چکے تھے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ نہ کیجئے فی الحال۔ یہ کوئی مطلب اتنے ہو گئے ہوئے تھے آلریڈی ہمارے چینل پہ ڈیلی، اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں اگر کہتے ہیں تو نیکسٹ ویک میں کر لیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا، ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے، تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں، پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر۔ اچھا، پلاٹ لینا غلط ہے، بالکل غلط ہے، حج کرنا جائز ہے، بالکل جائز، سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آگے مفت میں، اس لیے مفت میں۔ نہ میں
बिल्कुल मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप अपने ذاتی पैसे क्यों नहीं लगा सकते؟ अगर आप मुझे बात करने की इजाज़त बताएं। दें तो मैं आपको ये एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बार बार ये बात कर रही हूँ कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये इस तरह है तो मैं शायद अवॉइड करती। आपने कहा मैं फिर भी चाहती हूं। नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे इसका इतना इल्म नहीं था कि ये हुआ। मैं बाद में आपको ये कह रही हूँ कि शायद मैंने बाद की बात करें। बड़े एंकर्स में से एक एंकर हैं जो लाखों में तनख्वाह लेती हैं, तो एक गरीब आदमी के पैसे पे आप हज कैसे करके आ सकते मुझे हैं? मती ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप इसको इतना पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये भी कोई एजेंडा है, बट इवन दैट ये तो आपने सियासतदानों वाला जवाब दिया जो आपको सियासतदान कहते हैं ना। ये बिल्कुल एक वो है, अगर मुझे कहते हैं कि वो पैसे दे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ सच के भाई, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने देखा आपने क्यों नहीं afford कि लिस्ट में, अच्छा आप उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो कि हर जगह वजीर आजम और बाकी लोगों के साथ तैयारे पे सवार होकर जाते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते हैं। इसलिए कि आप लोग खुद उसमें शामिल हैं, इसलिए आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप काश उन पे भी सवाल करते जो कि प्लॉट लेते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते जो कि एजेंसियों और पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते क्योंकि वो बड़ा क्राइम करते हैं। इस क्राइम की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा आप है। इस बात की गवाही देती हैं कि साफी काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देते? आप इस बात की गवाही देती हैं? क्या आप नहीं देते? आप नाम लेंगी ऐसे साफियों नहीं, का मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। जो ऐसा करते मैं हैं? बिल्कुल नहीं लूंगी। सियासतदानों से आप जवाब मांगती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी इस बात की, इसलिए कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन आप जवाब तो देने मैं का जवाब दे रही हूँ आपको आम कैसा लोगों है। को। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं पढ़ूंगी, बट क्या हम में काली भेड़ें मौजूद नहीं है? मैं ये जरूर मती कहूंगी कितने कि फीसद काली भेड़ें? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो ये हुआ, ये हज हुआ, मैं इस पे बिल्कुल उसके बाद मैं गई भी नहीं। हालांकि मुझे कहा गया अगले साल भी, मैं नहीं गई। मैं ठीक है, मुझे नहीं जाना आपके अहले खाना में से भी कोई गया था साथ? बिल्कुल नहीं गया। मैं जाना भी आपके नहीं चाहती। महरम नहीं, कौन नहीं, थे? मेरे हस्बैंड गए थे, बिल्कुल गए थे। एंड वी बोथ आर जर्नलिस्ट, हम उसके लिए पे करने को तैयार हैं। एंड वी आर पेइंग दिस प्राइस कि पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की इज्जत अगर इस के ऊपर आके आपको समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए।